نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیوز و برکات۔ ہمارے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور پیدا فرمایا اور پھر اسی نور کو تمام مخلوقات موجودات کی پیدائش کا سبب قرار دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات وجہ وجود کائنات ہے۔ عالم اجسام میں جلوہ گر ہونے سے پہلے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عدم سے وجود میں آنا خلقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس دار فانی یعنی دنیا میں جلوہ افروز ہونا ولادت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور 40 برس کی عمر میں داعی الی الحق ہونا باسط محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے خبر دیجئے کہ اللہ پاک نے تمام اشیاء سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا، اور پھر وہ نور قدرت الہیہ سے جہاں اللہ نے چاہا سیر کرتا رہا۔ کیا مطلب؟ تخلیق نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت تخلیق خداوندی میں صرف اور صرف میرا نور تھا۔ اسی وقت نہ لوح تھی، نہ قلم تھا، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ فرشتے، نہ آسمان، نہ زمین، نہ سورج، نہ چاند، نہ جن و انس، کچھ بھی نہ تھا۔ تو رکھا کہاں؟ سیر کہاں کرتا رہا؟ اللہ نے میرا نور اپنے قرب خاص میں رکھا۔ پھر جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو میرے نور کے چوتھے حصے کو 4 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ پہلے حصہ سے قلم، دوسرے سے لوح محفوظ، تیسرے سے عرش پیدا فرمایا، اور چوتھے حصے کے پھر 4 حصے کیے۔ پہلے حصہ سے روحانین یعنی حاملین عرش، دوسرے سے کرسی، تیسرے سے باقی سب فرشتے پیدا فرمائے، اور چوتھے حصے کے پھر 4 حصے کر دیے۔ پہلے حصہ سے 7 آسمان، دوسرے سے 7 زمینیں، تیسرے سے جنت اور دوزخ پیدا فرمائے، اور پھر چوتھے حصے کے پھر 4 حصے کر دیے۔ پہلے حصہ سے آنکھوں کا نور، دوسرے سے مومنوں کے دل کا نور جس سے وہ اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، تیسرے سے انس و محبت کا نور، اور وہ توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بلا واسطہ اپنے حبیب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور پیدا کیا، پھر اسی نور کو خلق عالم کا واسطہ ٹھہرایا، اور عالم ارواح میں اس نور سراپا کو وصف نبوت سے سرفراز فرمایا۔ چنانچہ ایک روز صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی نبوت کب ثابت ہوئی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب کہ آدم علیہ السلام کی روح نے جسم سے تعلق نہ پکڑا تھا۔ بعد ازاں اسی عالم میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو جمع کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف بیان کیا، آپ کا انٹروڈکشن بیان کیا، آپ کے اوصاف بیان کیے، اور پھر ان انبیاء علیہ السلام کی روحوں سے اللہ پاک نے عہد لیا جسے میثاق نبیین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جس وقت ان تمام پیغمبروں کی روحوں سے عہد مذکور کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و امداد کا اقرار کر لیا،
تو نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیوز و برکات، آپ کے فیضان سے ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی روحوں میں وہ قابلیتیں پیدا ہو گئیں کہ دنیا میں اپنے اپنے وقت میں ان کو منصب نبوت عطا ہوا اور ان سے معجزات ظہور میں آئے۔ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، معجزے جتنے کہ لائے تھے رسولان کرام، لڑ اسی کے نور سے جا ملتی ہے سب کی بہم۔ آفتاب فضل ہے وہ سب کواکب اس کے تھے، ظلمتوں میں نور پھیلایا جنہوں نے بے شکم۔ اس عہد کے سبب سے انبیاء کرام سابقین اپنی اپنی امتوں کو حضور نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد و بشارت اور ان کے اتباع کی تاکید فرماتے رہے۔ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت دنیا میں ظاہر نہ ہوتی تو تمام انبیاء سابقین کی نبوتیں باطل ہو جاتی اور وہ تمام بشارتیں ناتمام رہ جاتی۔ پس دنیا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری نے تمام انبیاء سابقین علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوتوں کی تصدیق فرما دی۔ جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور انوار، اسی طرح آپ کے جسم اطہر کا مادہ بھی بہت لطیف ترین اشیاء تھا۔ چنانچہ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کرنا چاہا تو جبرائیل امین کو حکم دیا کہ سفید مٹی لاؤ۔ بس اللہ کے حکم پر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بہشت کے فرشتوں کے ساتھ زمین پر اترے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور میں قبر شریف کی جگہ سے مٹھی بر خاک سفید چمکتی دھمکتی اٹھا لائے۔ پھر 2 مشت خاک سفید بہشت کے چشمہ تسنیم کے پانی سے گوندی گئی، یہاں تک کہ سفید موتی کی مانند ہوگی جس کی بڑی شعاعیں تھیں۔ بعد ازاں فرشتے اسے لے کر عرش و کرسی کے گرد آسمانوں اور زمین میں پھرے، یہاں تک کہ تمام فرشتوں نے آپ کی روح انور و مادہ اطہر کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی پہچان لیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو ان کی پشت مبارک میں بطور دیت رکھا۔ اس نور انوار کی چمک ان کی پیشانی میں یوں نمایاں تھی جیسے آفتاب آسمان میں اور چاند اندھیری رات میں، اور ان سے عہد لیا گیا کہ یہ نور انور پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوا کرے۔ اسی واسطے جب وہ حضرت حوا علیہ السلام سے مقاربت کا ارادہ کرتے تو انہیں پاک و پاکیزہ ہونے کی تاکید فرماتے، یہاں تک کہ وہ نور مجسم حضرت اماں حوا علیہ الصلوۃ والسلام کے رحم پاک میں منتقل ہو گیا۔ اسی وقت وہ انوار جو حضرت آدم علیہ نبی نا کی پیشانی میں تھے حضرت حوا علیہ السلام کی پیشانی میں نمودار ہوئے۔ ایام حمل میں حضرت آدم علیہ السلام نے اس نور کے ادب و تعظیم میں حضرت حوا سے مقاربت ترک کر دی، یہاں تک کہ حضرت شیش علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ نور ان کی پشت میں منتقل ہو گیا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا کہ حضرت شیش علیہ السلام اکیلے پیدا ہوئے۔ آپ کے بعد ایک بطن میں جوڑا لڑکا لڑکی پیدا ہوتا رہا۔ اس طرح یہ نور پاک پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا، اور ان سے بنا برقول عصا ایام تشریع میں جمعہ کی رات کو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہما کے رحم پاک میں منتقل ہوا۔ اسی نور پاک کے پاک و صاف رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرات کے تمام آباء و اجداد، تمام امہات کو شرک و کفر کی نجاست اور زنا کی آلودگی سے ہمیشہ پاک رکھا۔ اس نور کے ذریعے حضرات کے تمام آباء و اجداد
نہایت حسین و جمیل اور مرجع خلائق تھے۔ اسی نور کی برکت سے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام ملائک کے مسجود بنے، مسجود الملائک بنے، اور اسی نور کے وسیلہ سے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی کی برکت سے حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی کشتی طوفان نوح میں غرق ہونے سے بچی۔ اسی نور کی برکت سے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پر آتش نمرود گلزار ہو گئی۔ اسی نور کے طفیل حضرات انبیاء سابقین علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ کی عنایات برسی۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے آپ کی مدح میں چند اشعار عرض کیے، جن میں مذکور ہے کہ کشتی نوح کا طوفان سے بچنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آتش نمرود کا گلزار ہو جانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے تھا۔ حضرت امام الائمہ ابو حنیفہ نعمان بن ثابت تابعی کوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں یوں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے آپ کی وہ مقدس ذات ہے کہ یا رسول اللہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہرگز کوئی انسان پیدا نہ ہوتا اور نہ کوئی مخلوق پیدا ہوتی۔ اگر آپ نہ ہوتے، آپ وہ ہیں کہ آپ کے نور سے چاند کو روشنی ہے اور سورج آپ ہی کے نور سے چمک رہا ہے۔ آپ وہ ہیں جب آدم نے لغزش کے سبب آپ کا وسیلہ پکڑا تو وہ کامیاب ہو گئے، حالانکہ وہ آپ کے باپ ہیں۔ آپ ہی کے وسیلہ سے خلیل نے دعا مانگی تو آپ کے روشن نور سے آگ ان پر ٹھنڈی ہو گئی اور بجھ گئی، اور ایوب نے اپنی مصیبت میں آپ ہی کو پکارا تو اس پکارنے پر ان کی مصیبت دور ہوگی، اور مسیح آپ ہی کی بشارت، آپ ہی کی صفات حسنہ کی خبر دیتے ہیں اور آپ کی مدح کرتے ہوئے آئے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آپ کا وسیلہ پکڑنے والے اور قیامت میں آپ کے دامن رحمت میں پناہ لینے والے ہیں، اور انبیاء اور مخلوقات میں سے ہر مخلوق اور پیغمبر اور فرشتے آپ کے جھنڈے تلے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔